अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सबसे पहले नज़र डालते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर। मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस में होशरबा इजाफा हो गया। एक रोज़ के दौरान कोरोना वायरस के 7,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 12% से बढ़ गई। मजीद तफसीलात जानते हैं NCOC के आदाद शुमार से। मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस में होशरबा इजाफा हो गया। एक रोज के दौरान कोरोना वायरस के 7,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 12% से बढ़ गई। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 23 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 29,065 हो गई। NCOC का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7,678 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोविड-19 के मजमूई केसेस की तादाद 13,53,479 हो गई। कोरोना कराची को टारगेट करने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 46.58% तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में शरह 18.91, हैदराबाद में 6% रिकॉर्ड की गई। कराची में केसेस की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा। शहर क़ायद में मुस्बत केसेस की शरह 46.58% तक पहुँच गई। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,739 केसेस रिपोर्ट हुए। मोजी वबा का शिकार 17 मरीज जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की मजमूई तादाद 12,66,779 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 59,343 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 2,44,15,716 कोविड-19 टेस्ट हो चुके हैं। NCOC का कहना है गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 12.93% रही। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में कोरोना वायरस के 961 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। मुल्क में अब तक 10,29,75,552 अफराद को वैक्सीन की एक डोज, जबकि 7,88,60,543 अफराद को वैक्सीन की दोनों डोजेस लगाई जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5.37% GDP ग्रोथ पर हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा, GDP ग्रोथ के बायस रोजगार के मौक़े पैदा हुए और फीकस आमदनी बढ़ी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5.37% GDP ग्रोथ पर हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा, GDP ग्रोथ के बायस रोजगार के मौक़े पैदा हुए और फीकस आमदनी बढ़ी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम देते हुए कहा, हुकूमत को 3 साल में 5.37% GDP ग्रोथ पर मुबारकबाद देता हूँ। GDP ग्रोथ की वजह से रोजगार के खातिर ख्वाह मौक़े पैदा हुए और फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। इक़्तिसादी इस्तेहात की कामयाबी को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ब्लूमबर्ग की पेशगोई है कि पाकिस्तान तरक्की की बुलंद रफ्तार और रोजगार की सतह बरकरार रखेगा। इमरान खान का कहना था कि कोरोना के बाद पाकिस्तान नॉर्मलसी इंडेक्स में सरे फहरिस्त 3 ममालिक में शामिल है। दी इकोनॉमिस्ट ने मुलाजमतें, इंसानी जानें बचाने की कोशिशों को तस्लीम किया। याद रहे, मारूफ जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने आलमी मईशतों पर रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि 50 मुल्कों की नॉर्मलसी इंडेक्स में कोविड के बाद बहाली के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान फहरिस्त में मिस्र के बाद दूसरे नंबर पर रहा। मारूफ जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने एतराफ़ किया था कि कोरोना के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतवाज़न फैसलों और NCOC के बेहतर इक़दामात से सूरत हाल मामूल पर आई और मईशत बहाल हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयानी हल्फी केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी। राना शमीम ने इस्तदा की कि बयान हल्फी की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए। मुझे अकेला देखकर फर्द जुर्म आयद की गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी। हाई कोर्ट में राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। राना शमीम अखबार के मालिक, सहाफ़ी, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर साकिब बशीर अदालत में पेश हुए और कहा कि अटॉर्नी जनरल और अदालती मुआवनीन की राय के मुताबिक सहाफ़ियों की
حد تک فرد جرم کی کارروائی مؤخر کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اخبار کے ایک آرٹیکل کا تعلق ثاقب نثار سے نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کورٹ کے ججز کمپرومائزڈ ہیں۔ ایک کیس 2 دن بعد سماعت کے لیے فکس تھا۔ جب خبر شائع کی گئی، کھل کر بات کرتا ہوں، ہمارے پاس چھپانے کو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا ثاقب نثار سے یا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ کیا کریں ہم؟ خاموشی سے بیٹھ کر لوگوں کا اعتماد ختم ہونے دیں؟ چیف جسٹس نے کہا جو بیانیہ بنایا گیا وہ بتا دیں ہمارے کون سے آرڈر پر فٹ آتا ہے۔ جن کی اپیلوں سے متعلق بیان حلفی آیا وہ تو اسے ریکارڈ پر نہیں لائے۔ اگر کوئی غلطی تھی تو ہمیں بتا دیں، ہم بھی اس پر ایکشن لیں گے۔ کل کو کوئی بھی تھرڈ پارٹی ایک کاغذ دے گی اور اس کو ہم چھاپ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اتنا بڑا اخبار کہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی قانونی رائے نہیں لی تو پھر یہ زیادتی ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ رانا شمیم پر چارج فریم اور باقیوں کی حد تک چارج مؤخر کیا جائے۔ رانا شمیم نے استدعا کی کہ بیان حلفی کی غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے۔ میں نے اس کورٹ سے متعلق ایک لفظ نہیں لکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کے اٹارنی جنرل کو بطور پروسیکیوٹر تبدیل کرنے اور بیان حلفی کے تنازع میں انکوائری کرانے کی 2 درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیں۔ عدالت نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی، لیکن اخبار کے مالک صحافی انصار عباسی ایڈیٹر عامر غوری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ سماعت کے بعد رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرد جرم عائد کی گئی۔ جس صحافی نے خبر پبلش کی اس کو معاف کر دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بلدیاتی کالے قانون کے خلاف یہ دھرنا بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ہم شہر کے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے باہر دھرنے کے شرکاء اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بلدیاتی کالے قانون کے خلاف یہ دھرنا بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ہم شہر کے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے باہر دھرنے کے شرکاء اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے بلدیاتی ادارے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سندھ بلدیاتی نظام کا آرڈیننس جاری کیا تھا۔ ہمیں کسی دور کا نظام نہیں بلکہ ہمیں کراچی کے مسائل کا حل چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت سندھ کراچی کا ماسٹر پلان بلدیاتی حکومت کو دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کے آرڈیننس میں ماسٹر پلان کا اختیار بلدیاتی حکومت کو دیا گیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ، ٹاؤن واٹر سپلائی اور آرڈیننس میں مقامی حکومت کو دیے گئے K4 منصوبہ حکومت سندھ 17 سال میں بھی مکمل نہ کر سکی۔ مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے K4 منصوبہ وفاق نے لے لیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ شہر کے اسپتال، تعلیمی ادارے اور میٹرنٹی ہوم سب بلدیاتی حکومت کے ماتحت تھے۔ برساتی نالوں کی مرمت اور دیکھ بھال بھی بلدیاتی حکومت کے پاس تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دھرنا کراچی کے 3 کروڑ عوام کی توانا آواز بن چکا ہے، جبکہ باقی جماعتوں نے احتجاج کے لیے 2 ماہ کی تاریخ دے کر جان چھڑا لی ہے۔ مطالبات کی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس بھی جا سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ 3 سالوں میں سلیکٹڈ حکومت نے ہماری پوری معیشت کو نقصان پہنچایا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم گندم، چاول، چینی درآمد کر رہے ہیں۔ پی پی کال پر 21 جنوری سے لاڑکانہ ساہیوال سے احتجاج شروع ہو رہا ہے۔ ہم کسان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کسانوں کو ان کی فصل کی قیمت نہیں ملتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ 3 سالوں میں سلیکٹڈ حکومت نے ہماری پوری معیشت کو نقصان پہنچایا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم گندم، چاول، چینی درآمد کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کسانوں کے ٹریکٹر ٹرالی مارچ پر اپنے ویڈیو پیغام میں چیئرمین پی پی نے اپنی توپوں کا رخ ایک بار پھر حکومت کی جانب کرتے ہوئے کہا کہ پی پی کال پر 21 جنوری سے لاڑکانہ ساہیوال سے احتجاج شروع ہو رہا ہے۔ ہم کسان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے اور ارباب اقتدار کی توجہ کسانوں کے مسائل کی جانب مبذول کرائیں گے۔ بلاول بھٹو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ 3 سالوں میں سلیکٹڈ حکومت نے ہماری پوری معیشت کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی زرعی معیشت تباہ ہو چکی۔ خان صاحب کے دور حکومت میں کسانوں کو فصل کی قیمت نہیں مل رہی۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ ہم گندم، چاول، چینی ضروریات پوری کرنے کے بعد برآمد کرتے تھے، آج درآمد کر رہے ہیں۔ 3 سالوں میں جتنا اس سلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کی زرعی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، اتنا ہی ہمارا پورا معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. ہمارا ذرائع معیشت ہمارا معیشت کا بیک بون ہے. اگر ہم ذرائع معیشت کو کھڑا کر دیں گے تو پورا کا پورا معیشت ترقی کر سکتا ہے. کسانوں کے ٹریکٹر ٹرالی مارچ پر اپنے ویڈیو پیغام میں بلاول کا کہنا تھا کہ کسان ہمارا ساتھ دیں، ہم نالائق اور نااہل حکومت کو ایکسپوز کریں گے، زرعی معیشت کو بچائیں گے اور عمران کو بھگائیں گے. ہم ہر ڈویژن میں انشاءاللہ اپنا کسان مارچ ٹریکٹر مارچ کریں گے. کسانوں کو ایشوز کو توجہ دلوائیں گے، اس نالائق نااہل حکومت کو ایکسپوز کریں گے اور مطالبہ کریں گے کہ ہم پاکستان کی ذرائع معیشت کو بچائے، عمران کو بھگائے. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.